حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. آٹھواں باب ہے باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. ہر جگہ پر باب کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، یا تو باب حب رسول اللہ یا باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. یہ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ایمان کا جز ہے. امام بخاری حب کے سلسلے میں کہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے جو باب بیان کر رہے ہیں وہ ایک اعتبار سے اس سے قبل جس باب کو بیان کیا اسی باب کی تکمیل اور اکمال. اس سے قبل جو باب ہے اس باب میں بیان کیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرے جس چیز کو اپنے لیے پسند کرے اسے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اس باب کے سلسلے میں بعض حضرات نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس حدیث سے قرآن کریم کی آیت کریمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آیت وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، جبکہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دعا فرماتے ہیں رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت ایسی سلطنت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی کہ میرے بعد اس جیسی بادشاہت کسی کو نہ ملے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتاب و سنت میں تعارض ہو رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ در حقیقت اس باب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کو ایسا بنا لے کہ اس کی طبیعت دوسروں کو ایذا پہنچانے والی نہ ہو، بلکہ جیسے اپنی ذات کو تکلیف نہ پہنچا کر صرف راحت کی سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں بھی یہی سوچنے لگے. ورنہ اس دنیا میں تفاضل ایک دوسرے کے وفوق کل ذی علم علیم کا جو اللہ کا نظام ہے وہ سنت اللہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی رعایا ہوتا ہے، کوئی وزیر ہے تو کوئی اس سے نچلے درجے کا ہوتا ہے. تو یہ نظام اللہ کا جاری ہے. تو یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بادشاہ بن گیا تو وہ یہ چاہے کہ بھائی ہر آدمی بادشاہ ہو، تو ہر ایک بادشاہ ہو تو رعایا کون ہوگا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا اس لیے کی کہ اللہ نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام چاہے کیسی ہی بادشاہت مل جائے یہ اللہ سے غافل ہونے والے نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو سلطنت نہیں دی، لیکن جب سلطنت دی تو ایسی سلطنت دی کہ کسی غیر نبی کو ایسی سلطنت نہیں ملی. اللہ نے کسی کو سلطنت، نبیوں کو بہت کم سلطنت دی، مگر جس کو سلطنت دی ایسی سلطنت دی کہ تاریخ بشری میں ایسی سلطنت کسی کو نہیں مل سکی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، حضرت داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی، حضرت یوسف کو بادشاہت عطا فرمائی. تو ان لوگوں کی بادشاہت بھی معجزات سے پر ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی بادشاہت بھی اعجازی ہوا کرتی ہے.
اور اللہ رب العزت نے حکمت کے پیش نظر ایسا کیا. کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ اس لیے ایسا کیا کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ بادشاہت کے ملنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ان کا دماغی ہاضمہ کام نہیں کرتا ہے، اور بادشاہت ان کو پچتی اور جچتی اور ہضم نہیں ہوتی ہے، تو وہ کچھ بھی شروع کر دیتے ہیں. جیسے فرعون کو لیجئے کہ اس کو بادشاہت ہضم نہیں ہوئی، اس کو بادشاہت ہضم نہیں ہوئی، اور جب بادشاہت ہضم نہیں ہوئی تو ایسی شیطنت پر اترا کہ قرآن کریم نے کسی بد کردار شخصیت کا سب سے زیادہ اگر ذکر کیا ہے تو وہ فرعون کا کیا ہے. وہ کس کا کیا ہے؟ فرعون کا. کریم ایک مضمون لکھ رہا تھا، اس مضمون کے ضمن میں تلاش کر رہا تھا کہ فرعون کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا اور شیطان کا کتنی مرتبہ آیا. شیاطین الانس والجن دو جمع ہو رہے تھے، تو پتہ چلا کہ فرعون کا نام قرآن کریم میں 74 مرتبہ آیا اور شیطان کا نام 75 مرتبہ آیا. عجیب. یعنی کل اتفاق سے میرے ذہن میں ایک اداریہ لکھ رہا تھا میں شاہراہ علم کا، تو اس کو لکھتے لکھتے ایک مضمون آیا کہ عصر حاضر کے فراعنہ کا فرعون مصر سے موازنہ. تو اس کے ضمن میں لکھتے لکھتے جستجو کر رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ شیطان کا تذکرہ 75 مرتبہ اور اس کا تذکرہ کتنی مرتبہ؟ 74 مرتبہ. اس سے قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے ذہن میں فوراً ایک نکتہ ہے اس سلسلے میں کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا کہ ہم کیا کریں، ہم کو آپ نے کمزور بنایا تھا، اوپر سے شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیا تھا، اس نے اتنا پیچھے ہمارے پڑا کہ ہم برائی کی طرف گئے اور جہنم میں آ گئے. اگر آپ شیطان کو پیدا نہ کرتے تو مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا. لیکن قرآن کریم نے 74 اور 75 کا یہ ایک ہی نمبر کے فرق کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا، انسان جو بھی بدی کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. شیطان کا وسوسہ یہ زیادہ کردار ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کا اپنا اختیار یہ زیادہ رول ادا کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ زیادہ فرق نہ ہو تو کیا کہتے ہیں 19-20 ہے، ایسے یہ 74-75. یعنی شیطان کا کوئی بڑا رول انسان کو برباد کرنے میں نہیں ہے. انسان خود اپنے آپ کو اس کے جال میں پھنساتا کیوں ہے؟ کیوں وہ اس کی بات میں آ جاتا ہے؟ اللہ نے عقل دی اسے، اللہ نے دل دیا اسے، اللہ نے اسے صلاحیت عطا کی، اللہ نے علم دیا اسے، اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اتنے سارے اللہ نے اسباب خیر مہیا کیے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ شیطان کے ڈگر پر گیا تو وہ ذمہ دار ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جس کتاب کا نزول ہوا اس نے حیرت انگیز طور پر تو فرماتے ہیں کہ چیزوں کو بیان کیا وضاحت کے ساتھ کہ جس نبی کو بھی اللہ نے بادشاہت دی وہ کیسی بادشاہت عطا فرمائی؟ ایسی بادشاہت کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی؟ ہواؤں پر بادشاہ. انسان نے آج ہوائی جہاز بنائے، انسان 20ویں صدی میں آ کر ہوائی جہاز بناتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر ہوا ایسے ہی ہوائی جہاز بغیر مشین، بغیر پیٹرول، بغیر ڈیزل اور بغیر پائلوٹ کے گھومتی تھی. لا ڈیزل والا پیٹرول والا پائلوٹ کچھ نہیں، بس وہ سلیمان اس کو کہتے تھے ہوا کو کہ چل بھائی ہندوستان لے جا، تو وہ تخت پر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو لے کر ہندوستان تک، نہ کوئی سیفٹی بیلٹ باندھنے کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں، ایسے ہی ان کو لے کر گھومتا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہوائی جہاز بنانے کے بعد ہوا میں اڑنا شروع نہ کر دے. ہم نے اس کی نظیر اس سے پہلے بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا کہ وہ پرندوں کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے. ہدہد سے بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ ما لیرى الهدهد ام كان من الغائبین فاعذبنه او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. کتنا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا. ارے ہدہد جانے دو. قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا. کس کی بات سمجھ رہے وہ؟ چونٹی کی بات سمجھ رہے. کس کی بات سمجھ رہے ہیں؟ چونٹی کی بات سمجھ رہے ہیں. تو اگر کل قیامت کے دن کوئی بادشاہ اللہ کے سامنے سر پھیرا آ کر یہ کہے گا کیا کروں، آپ نے بادشاہت دی تو میں گمراہ ہو گیا، تو کہے گا ہمارا سلیمان کو بھی تیرے سے بھاری بادشاہت دی تھی،
وہ تو گمراہ نہیں ہوا, وہ تو ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوا, اور تو کیسے غافل ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان, اس سے اس کو کوئی ٹکراؤ نہیں, اس لیے کہ وہ حکمت الہی کا تقاضا تھا, اور سلیمان کو وہ اعجازی بادشاہت نصیب ہوئی تھی, ان کی بادشاہت ہی نرالی تھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں آگے پیچھے ہو رہے تھے, صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا شیطان آیا, میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں اور پکڑ کر اسے قید کر دوں, لیکن پھر مجھے یاد آ گیا اپنے بھائی سلیمان کی دعا, رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, اس لیے میں نے, ورنہ میں آج اس کو پکڑ کر ایسا باندھ دیتا کہ تم سب اس کو دیکھتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ, وہ اعجازی چیز ہے. اور ایک قاعدہ ہے, نحویوں نے بھی اور ائمہ عرب نے بھی اس کو بیان کیا ہے, اور پوری انسانی تاریخ میں ہے کہ ہر کلی سے کوئی نہ کوئی جزئی مستثنا ہوتی, کوئی کلی ایسی نہیں ہوتی جس سے کوئی مستثنا نہ ہو. لہذا اگر مان بھی لیا جائے اس کو, تب بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. بہرحال اس پورے حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے جس معاشرے میں مفاد پرستی نہ ہو. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ حضور ایسے معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے تھے جس معاشرے میں مفاد پرستی نہ ہو, جس معاشرے میں انفرادیت پرستی نہ ہو, جس معاشرے کے اندر میں لذت پرستی نہ ہو, جس معاشرے میں صرف یہ ہو کہ انسان بن کر اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارے. یہ اسلام کا تقاضا یہ تھا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انفرادیت پرستی کا دور ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ لذت پسندی سے آگے بڑھ کر لذت پرستی کی طرف جا چکا ہے, یعنی لذت کی عبادت کی جانے لگی. انسان لذت کے, پہلے زمانے میں انسان ایسی کوئی برائی کرتا تھا تو اسے برا محسوس ہوتا تھا, لیکن اب برائی کرنے کے بعد برائی پر بھی فخر کرتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. احساس برائی بھی باقی. اس کو کہتے ہیں لذت پسندی سے انسان لذت پرستی کی طرف کیا ہو چکا ہے؟ بڑھ چکا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس پوری حدیث کا اصل مقصد یہی ہے کہ حضور ایک ایسے معاشرے کو چاہتے تھے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوائے محبت کرنے کی کوئی چیز نہ ہو, نفرت نہ ہو, قتل و قتال نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, بد اخلاقی نہ ہو, بد کرداری نہ ہو, کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو. ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرامین کو بیان کیا. باب حب الرسول من الایمان. اب آگے کا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ایمان کا جز ہے. اس کو فرماتے ہیں کہ ترقی من الادنی الی الاعلی, کہ مومن جب اپنے بھائی سے اتنی محبت کرنے لگ جاوے کہ اپنے لیے وہ پسند کرے جو اس کے لیے پسند کرے, تو اپنے رسول سے اس کو کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اسی لیے حضرت صاحب امداد الباری حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح کہ اس پورے باب کو آپ دیکھو تو آہستہ آہستہ بالکل ایمان کے اعلیٰ درجے پر جا کر امام بخاری آپ کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے کہ ایمان ختم, کتاب الایمان کے احادیث ختم ہو اور آپ ایمان کے بالکل اعلیٰ درجے پر جا کر کیا ہو چکے ہو؟ براجمان ہو چکے ہو اور فائز ہو چکے ہو. اس طرح سے وہ ابواب کو قائم کرتے ہیں. موفق من اللہ ہے. تو فرماتے ہیں باب حب الرسول من الایمان. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وعنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. امام بخاری اس باب میں دو حدیثوں کو بیان کرتے ہیں 3 سندوں کے ساتھ. حدیثیں 2 ہیں مگر سندیں کتنی ہیں؟ 3. پہلی حدیث بیان کرتے ہیں ابو الیمان کے حوالے سے, دوسری یعقوب ابن ابراہیم کے حوالے سے, اور تیسری آدم بن ابی ایاس کے حوالے سے. پہلی جو حدیث ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد دوسری حدیث کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ
اس کے ذریعے سے بات میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، والناس اجمعین سے بات پوری ہوتی ہے، لہذا حدیث انس کو لائے، ایک بات۔ دوسری بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تائید کے طور پر حدیث انس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اب یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں حدثنا ابو الیمان، ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، یہ حکم بن نافع ہے جن کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ قال حدثنا شعیب، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا شعیب نے، شعیب ابن ابی حمزہ الحمصی، ان کا تذکرہ بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ قال حدثنا ابو الزنادی، جیسے جیسے سالانہ کی طرف بڑھتے جائیں گے جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں کہہ دیا جائے گا کہ ھذا مضى۔ قال حدثنا ابو الزنادی، اور ہمیں بیان کیا ابو الزناد نے، یہ پہلی مرتبہ ابو الزناد ہمارے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں امام بخاری کے حلقے میں۔ تو ابو الزناد ان کا نام ہے عبداللہ بن ذکوان ابو عبد الرحمن المدنی القرشی التابعی، عبداللہ بن ذکوان ابو عبد الرحمن المدنی القرشی التابعی۔ ابو الزناد یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ایک ایسے راوی ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 9 راوی ایسے ہیں جن سے تمام اصحاب صحاح ستہ روایت کو بیان کرتے ہیں، اس میں سے ابو الزناد بھی ہے۔ تو ابو الزناد ان کا حضرات صحابہ میں سے بڑی تعداد میں حضرات صحابہ سے ان کی لقاء ثابت ہے، یہ تابعی یعنی تابعی روایت بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو ابو الزناد یہ ابو الزناد سے مشہور ہوئے، حالانکہ ائمہ الرجال اور حضرات محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی ابو الزناد کہتا تھا تو یہ غصہ ہو جاتے تھے، ان کو بڑی چڑ تھی ابو الزناد، اس لیے کہ ان کی جو کنیت تھی وہ ابو عبد الرحمن، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھیا ابو عبد الرحمن کے کہا ہی ابو الزناد کہتا ہے۔ لیکن جیسے ہمارے زمانے میں کچھ منچلے ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز سے چڑھتا ہے تو اس کو زیادہ چڑھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ان کے زمانے میں ہو، وہ چڑھتے تھے تو زیادہ ہی ان کو ابو الزناد کہنا کیا کر دیا شروع کر کے فشتو ہی ربی، تو وہ بیچارے اسی سے کیا ہو گئے، جس لقب سے وہ چڑھتے تھے اسی سے کیا ہو گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کنیت نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ بعض حضرات نے اگرچہ کنیت کا، لیکن امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تمام لوگوں نے بیان کی ہے۔ اب دو کنیت کیوں ہوگی؟ لہذا یہ پتہ نہیں کس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ بحثت عنہ کثیر، میں نے بہت سوچا کہ ابو الزناد کیوں کہا جاتا ہے ان کو، لیکن مجھے اس کی کوئی وجہ کہیں پر مل سکی نہیں۔ اتنا ملا کہ وہ جب بھی انہیں ابو الزناد کے نام سے پکارا جاتا تھا تو یغضب، وہ بہت غصہ ہو جاتے تھے، لیکن باہر اسی سے کیا ہو گئے، وہ مشہور ہو گئے۔ ان کو امام سفیان ثوری کہتے تھے امیر المؤمنین فی الحدیث، آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرتے تھے امام سفیان ثوری، آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج، وہ بیان کرتے ہیں اعرج سے۔ اعرج کون ہے؟ اعرج سے مشہور ہے یہ، لیکن ان کی کنیت ہے ابو داؤد، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز، ابو داؤد عبد الرحمن بن ہرمز المدنی القرشی التابعی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں ربیعہ کے۔ ان کے ثقافت پر تمام کے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ انتہائی درجہ ثقہ راوی تھے۔ ان کے سلسلے میں علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ یہ ربیعۃ الرائے سے بھی زیادہ بڑے فقیہ تھے حضرات صحابہ کے دور کے بعد، حضرات تابعین کے دور میں۔ ایک واسطے سے امام مالک کے استاد ہے، اسی لیے امام مالک ان سے ایک واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ روایت اگرچہ انہوں نے بہت کم بیان کی، اس لیے کہ ان پر فقہ کا رنگ غالب تھا۔ سن ہجری 148 میں ان کا انتقال ہوا۔
صاحب عمدۃ القاری کے بیان کے مطابق طویل عمر پائی آپ نے. عن الاعرج، ان کے پاؤں میں عیب تھا، اسی وجہ سے یہ عارض سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. کوئی اعمى ہے، کوئی اعرج ہے، ان کے عیوب نے ان کے علمی نشانات پر اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑا. اس سے پتہ چلا کہ انسان پر جب کسی چیز کی دھن سوار ہو جاتی ہے تو اس کے پاس کوئی بھی عیب ہو، اس کا عیب، اس کا کمال اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے. اس کا کمال اس کے عیب کو کیا کرتا ہے؟ چھپا. تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، کوئی اعرج ہے، کوئی اشل ہے، کوئی اعمى ہے، عجیب عجیب لقب ہوں گے، لیکن ان کے اس طرح کے ناموں سے ان کے علمی کمالات پر کوئی اثر ہوا نہیں. کوئی اسود ہے. عطاء ابن ابی رباح کے بارے میں آتا ہے کہ عطاء ابن ابی رباح کے سلسلے میں صاحب نفحۃ العرب حضرت مولانا اعجاز صاحب نے بیان کیا ہے کہ ان کے والدہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا، دنیا میں انسان میں جتنے عیب ہوتے ہیں تیرے اندر یہ سارے عیب ہیں، لیکن اگر تو علم حاصل کرے گا تو یہ سارے عیب چھپ جائیں گے. یہ سارے عیب کیا ہو جائیں گے؟ چھپ جائیں گے. تو عطا فرماتے فاجتہدت، تو میں نے اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کیا اور میں نے محنت کی. ورنہ فرماتے تھے کہ ان میں 8 عیب پائے جاتے تھے. عطا میں کان اسود من غراب، کوے سے زیادہ کالے تھے. ان کے بارے میں بیان کیا لکھا ہے، میں اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. کان اشل، ایک ہاتھ سے وہ شل تھے، ایک ہاتھ کام کرتا تھا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا. وکان اعرج، ایک ہاتھ سے ایک پاؤں سے بھی لگڑے تھے. وکان اعور، آنکھ سے بھینگے تھے. آنکھ سے کیا تھے؟ اور آپ کے بال گنگرالے تھے. تو فرماتے انسان میں جتنے عیب ہو سکتے تھے اس میں پائے جاتے تھے، مگر اس زمانے کے خلیفہ ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے. ایسا زبردست اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، ایسی محنت کی. وہ فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں، میں نے علم حاصل کیا. اور فقہ امام صاحب کے استاد ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہوتے ہیں، اور امام صاحب بڑی شان سے ان کا نام لیتے تھے. خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان جب حج پر گیا تو ان کے پاس گیا، 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا. تو جب وہاں سے نکلے تو خلیفہ کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ کالا اور اتنے سارے عیوب والا انسان آپ اس کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے. تو کہا کہ بیٹا اس کے علم نے مجھے مجبور کیا کہ میں 2 زانو بیٹھ، اگر میں اس کے سامنے 2 زانو نہ بیٹھتا تو سارے لوگ مجھ پر تھوکتے، اس لیے اس کے علم نے مجھے مجبور کیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جہاں علمی کمال ہو وہاں پر کوئی عیب سے کچھ ہوتا نہیں. بہرحال یہ اعرج کا تذکرہ ہے اس لیے یاد آ گیا. ان الاعرج، اب یہ اعرج سے مشہور ہے. عبد الرحمن بن ہرمز ان کا نام کوئی جانتا نہیں. جہاں پر بھی اعرج آئے گا حدیث کے بیان میں وہاں پر کون مراد ہوں گے؟ عبد الرحمن بن ہرمز، ورنہ یہ اسی سے مشہور ہو گئے. عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہے اعرج، بہت سارے صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین، اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تفصیل کے ساتھ کلام اس سے پہلے گزر چکا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کاملہ انسان کو حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں ہمارے محدثین کہ محبت کی 4 قسمیں، ایک ہوتی ہے محبت طبیعی، دوسری ہوتی ہے محبت عقلی، تیسری ہوتی ہے محبت شرعی، اور چوتھی ہوتی ہے محبت عشقی. کسی نے اسے کہا کہ محبت مجازی، کسی نے اسے محبت عشقی کہا، مختلف نام اس کے دیے. محبت طبعی کس کو کہتے ہیں؟ محبت طبعی کہتے ہیں کسی کے ساتھ بکثرت رہنے کی وجہ سے جو محبت ہو جاتی ہے اسے محبت طبعی کہا جاتا ہے. جیسے ماں باپ کے ساتھ محبت، بیوی بچوں کے ساتھ محبت، چونکہ انسان کی زندگی کا اکثر حصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے تو طبعی طور پر ان لوگوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے.
اور دوسری کسی کے مقابلے میں جب وہ لوگ آ جائے تو انسان انہی کی محبت کو کیا دیتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے. اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ 7 چیزوں کو قرآن نے بیان کیا. یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. قل ان كان آباؤكم آباء و اجداد وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. 8 چیزیں ہیں. یہ 8 چیزیں ہیں جس کی محبت میں گرفتار ہو کر، محبت طبعی میں گرفتار ہو کر انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو پتہ چلا کہ محبت طبعی میں جب انسان غلو کر دیتا ہے تو پھر انسان یہ معصیت کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. دوسری قسم ہے محبت کی جس کو کہتے ہیں محبت شرعی بھی کہتے ہیں اور محبت عقلی لکھا ہے. دوسری ہے محبت عقلی. کیا مطلب؟ انسان کی عقل، اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز سے محبت کرنے لگ جاوے انسان. جیسے صالحین سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، شاگرد کا استاد کے ساتھ محبت کرنا، یہ سب محبت عقلی کہ وہ ان سے استفادہ کر رہا ہے. تو انسان پر کوئی بھی احسان کرے اور اس احسان کے بدلے میں وہ اس سے محبت کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محبت عقلی. کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو مجھ پر احسان کرے اس محسن کے ساتھ مجھے محبت کرنی چاہیے، جس کو محبت عقلی کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے محبت ایمانی اور محبت شرعی. یعنی کسی چیز سے صرف اس بنیاد پر محبت کرنا کہ شریعت مطہرہ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، آخرت سے محبت کرنا، اعمال صالحہ سے محبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ محبت شرعی ہے اور محبت ایمانی. اور محبت عشقی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں امام بدر الدین العینی نے محبت کی تعریف کی ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میلان القلب الی الشیء یحسبہ کاملا، کہ انسان کے دل کا کسی چیز کی طرف اس طور پر مائل ہونا کہ وہ اسے اپنے نظر میں کامل تصور کرے کہ اس کی نظر میں اس سے بہتر اور کچھ نہیں. تو میلان القلب الی الشیء، کسی چیز کا مائل ہونا اور اس چیز کو کمال اس کو کامل سمجھ کر اس کی طرف مائل ہو جانا. اسی لیے ہمارے علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اسباب محبت کیا کیا ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اسباب محبت میں ایک تو ہے جمال، دوسرا ہے کمال، تیسرا ہے نوال. جمال، کمال اور نوال، کہا یہ اسباب محبت ہے. اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت کو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ صرف وہ محبت ایمانی نہیں بلکہ وہ محبت عقلی بھی ہے. وہ محبت ہے، اور اگر انسان ان سے بے حد درجہ محبت کرنے لگ جاوے تو محبت طبعی بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے، اور اگر اس سے اور آگے بڑھ جاوے تو وہ محبت عشقی بھی ہو جاتی ہے. جو لوگ عشق خدا کے اندر میں مست ہو جاتے ہیں وہ ان تمام محبتوں کے اندر میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ان کی محبت کا صرف ایک مرکز رہ جاتا ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کا رسول. یہ کمال محبت ہے. اور فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں یہی مطلوب ہے کہ انسان کی محبت کا صرف ایک مرکز ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی یہ پوری باڈی کا صدر صاحب کون ہے؟ دل. میلان القلب. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ میلان القلب. تو میلان قلب انسان کا یہ کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے. جب انسان کے دل کا میلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان، تو پھر اس کے لیے اعمال صالحہ کا کرنا آسان، تو پھر اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کا دینا آسان، ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن جہاں پر
میلان قلب اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہوتا ہے، وہاں پر انسان کسی قسم کی قربانی اور کسی قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہوتا نہیں۔ کیوں تیار ہوگا؟ میلانی نہیں، اسی لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں بیان کیا گیا۔ کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ تزکیے کا مطلب دل کو صاف کرنا۔ کیا مطلب؟ دنیا کی تمام محبتوں سے دل کو صاف کر کر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو اس میں بھر دینا، یہ ہے تزکیہ۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا انسان کو صالحین کی صحبت میں جا کر اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کس طرح سے مائل ہو، اس کے لیے کوشش، جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے اگر وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا امام آجوری فرماتے ہیں کہ انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ کہا کہ فتنہ یہ ہر زمانے میں فتنہ ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی فتنے تھے، حضور کے بعد کے زمانے میں بھی فتنے ہیں، اس کے بعد بھی فتنے۔ تو کہا کہ کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فتنے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ امام آجوری اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا خلاصہ اور تجربہ بیان کرتا ہوں کہ فتنے میں کون مبتلا ہوتا ہے۔ کہ فتنے میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن میں دو میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں چیز پائی جائے، دنیا کی محبت اور آخرت کو فراموش کرنا۔ کہ جس میں یہ دو چیز آئی وہ ضرور بھی ضرور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے علم ہو، چاہے صلاحیت ہو، کوئی بھی چیز ہو اس کے پاس۔ لیکن اگر دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری یہ آ گیا تو ایسا سمجھو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اور کہا فتنے سے کون بچتا ہے؟ عجیب بات بیان کی امام آجوری نے۔ امام آجوری فرماتے ہیں من وفق للدعاء، جو دعا کے لیے توفیق دے دیا گیا، یعنی جس کو اللہ رب العزت نے دعا کی توفیق دے دی، وقی من الفتن، وہ فتنے سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا۔ امام آجوری فرماتے ہیں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں امام آجوری، ہر فن مولا تھے۔ تو بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ انسان یہ ہمارے زمانے میں جو دین سے دوری ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں بہت ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ظاہری چکا چوند والی چیزیں بہت ہیں۔ کہیں موبائل دکھتا ہے تو آدمی اس کی طرف کھینچتا ہے، کہیں گاڑی دکھتی ہے تو آدمی اس کی طرف کھینچتا ہے۔ تو جہاں دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر انسان للچاتا ہے اور اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور جب اس کی طرف کھینچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ اور دین کی محبت اس کے قلب سے کیا ہو جاتی ہے؟ رخصت ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ رخصت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کافر بننے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، پھر وہ شرک میں مبتلا ہونے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، وہ بدعت میں مبتلا ہونے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں یہ انتہائی عظیم چیز ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین اور ایسی شریعت کو لے کر آئے کہ قیامت تک کے انسان کے مسائل کو ہر زمانے میں اس کی روشنی میں حل کیا جاتا رہے گا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا ہے کہ ایسا آئے کہ نہیں اب شریعت رہنمائی نہیں کر سکتی۔ قربان جائیے حضرات صحابہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تلامذہ عطا کیے تھے کہ دنیا کی تاریخ میں کسی معلم کو ایسے تلامذہ نہیں ملے۔ حضور نے کچھ بھی کہہ دیتے تھے تو یہ چپ چاپ نہیں بیٹھتے تھے اور اب پر سوچتے تھے۔ اب حضور نے کہا، ابھی مجھے عجیب مثال یہ ذہن میں آ رہی ہے، حضور نے کہا دجال آئے گا، کہا وہ جب آئے گا تو اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن اس کے بعد عام دنوں کی طرح شروع ہوگا، اور وہ 40 دن رکے گا۔ صحابہ فوراً کیا سوال کرتے ہیں؟ حضور یہ ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ عجیب سوال کیا۔ کیا سوال کیا فوراً؟ ایسے نہیں کیا کہ کتنی مرتبہ کھائیں گے، میرے اور آپ کے جیسے ہوتے، اسی لیے ہم کو اللہ نے کہا کہ 15ویں صدی والا ہی ہے، یہ پہلی صدی میں چلیں گے نہیں۔ انہم ولدوا للقطاع، عربی میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم اور محنت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے پیالے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد الطعام والطعام والطعام ہو، کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے فوراً کیا سوال کیا؟ حضور
ایک سال کے برابر ایک دن ہوگا تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ حضور نے فوراً جواب، اب کہنے کو تو حضور نے وہ کہہ دیا، لیکن کتنے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اب ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے ملک وجود میں آئے ہیں جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو ان کا مسئلہ بھی اسی حدیث سے کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسی، اسی لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی سب کو جو بولنا ہو بول، لیکن صحابہ کو نہیں چھیڑنے، صحابہ کو چھیڑنے کا نہیں۔ انہم محفوظون، الانبیاء معصومون وہؤلاء محفوظون، انبیاء اگر معصوم ہیں تو یہ محفوظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اور برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو انسانوں میں دل کے اعتبار سے انبیاء کے بعد سب سے افضل ہو سکتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ یہ آدم کی ذریت بہت بھاری ہے، تو پھر کہا کہ ان کے لیے ہدایت کے لیے انبیاء کی ضرورت پڑے۔ فنظر نظرۃ، تو اللہ نے ذریت آدم کی طرف دیکھا اور جن کے دلوں کو بہت اچھا پایا ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا، جن کے دلوں کو ان سے تھوڑا سا کم پایا ان کو انبیاء کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور جب ان کو منتخب کیا تو ان میں بھی جو سب سے بہتر ہو سکتے تھے ان کو صحبت رسول کے لیے منتخب کیا۔ ان کو کس کے لیے؟ صحبت کے لیے۔ یہ لہذا ہمارے صحابہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ وہ کیسے بندے؟ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ لہذا حضرات صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی جرح کو ہمارے محدثین نے اجتماعی طور پر منع کیا کہ ساری دنیا پر جرح کر سکتا ہے، صحابہ پر جرح نہیں۔ صحابہ اگر کسی روایت کو کسی صحابی سے سن کر بھی بیان کرے تو کوئی بات نہیں۔ مثلا کسی صحابی نے کوئی روایت بیان کی، انہوں نے حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنا بلکہ کس سے سنا؟ دوسرے صحابی سے سنا، انہوں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ بیان کر دیا، تب بھی کا کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امانت داری اور دیانت داری کے اعتبار سے ایسے زبردست تھے کہ ہمارے فقہاء نے ایک اصول بیان کیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عدول ہے، جرح دور دور تک بھی ان کو کہیں سے بھٹکتی اور اٹکتی نہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ طبعی طور پر کس سے محبت ہوتی ہے؟ والد سے، اور بچے ہونے کے بعد بچوں سے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو جاوے تو ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی محبت تمام محبتوں پر فوقیت لے جائے۔ تو یوں سمجھا جائے گا قد اکتمل ایمانک، کہ تیرا ایمان کیا ہوا؟ کامل۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر والد کی محبت راجح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قد یوجد نقصان فی ایمانک، تیرا ایمان ابھی بھی ناقص ہے، تو نقصان ایمان کا حامل ہے۔ ہمارے صحابہ ایک دم ابرہم قلوبا، عبداللہ بن مسعود بڑے فصیح اور بلیغ، حضرات صحابہ کا تعارف کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ وہ کون سی جماعت کا؟ ابرہم قلوبا، دل کے بالکل صاف ستھرے، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے بڑے گہرے تھے، کتابیں نہیں تھی ان کے پاس، بغیر کتابوں کے بھی علم کے گہرے تھے، اور یہاں کتابوں کا انبار ہے پھر بھی کچھ نہیں آتا ہے۔ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، قلم نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، بغیر اسباب کے ایسا زبردست تعمق تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، تو اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے ہی ان کو، تو ان کا اعمقہم علم ہونا یہ معجزۃ الرسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی اسباب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایسا عمیق علم، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد کیا تو حضرت عمر وہاں پڑھتے ہیں، عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میرے دل کو ٹٹولا، ابرہم قلوبا، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اولاد کی محبت آپ کی محبت پر زیادہ ہے۔ صاف صاف کہہ دیا، چھپانے کا نہیں۔ ہمارے طرح بڑی بڑی ڈینگے نہیں مارنے، ہمارا تو ایسی بڑی بڑی بات کرے، کھاری بات ہوتا کچھ نہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل. پھر کچھ دیر سوچا انہوں نے اور اپنے دل پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الان اب میرے دل میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی محبت اولاد کی محبت پر غالب ہے. تو حضور الان قد اکتمل ایمان, اب تیرا ایمان کیا ہو گیا مکمل. اور اپنے تو یہ پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں, اپنا تو ہے ہی کامل ایمان ہی اپنا, ضرورت نہیں, کوئی کامل وامل نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کامل بنانے کی کیا ہے ضرورت ہے. جب عمر کا ایمان خود ٹٹول کر عمر یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں عمر کے سامنے؟ کوئی حیثیت نہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کر رہے ہیں شعاب ایمان کو, یہ روح ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی روح ہے. جتنا آدمی اس کو دلچسپی سے پڑھے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اتنا کمال ایمان تک کیا ہو جائے گا, پہنچ جائے گا.